أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرجيم. الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع ولا الموتى تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فهم مسلمون. دو آیتیں یہ ہیں اور ایک ان کی ساتھ والی آیت یعنی 82 تک. ان تین آیتوں میں دو باتوں کا ذکر ہے. پہلی دو آیتوں میں تسلی للرسول ہے اور تیسری آیت میں قیامت کی قرب کی ایک علامت کا ذکر ہے. وہ تیسری آیت والی بات نسبتاً مختصر ہے تو پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں، لیکن پہلے ترجمہ سنا. انک لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع بے شک الموتى آپ مردوں کو نہیں سنا بے سکتے. شک آپ مردوں کو نہیں ولا سنا سکتے تسمع الصم الدعاء، ولا تسمع الصم الدعاء اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے. اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے اذا ولوا مدبرین، إذا ولوا مدبرين جب کہ وہ پیٹھ پر پھیر کر بھاگ جائیں. جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، وما أنت بهاد العمي عن آپ ضلالتهم اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی نہیں کر سکتے. آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی نہیں کر سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، إن تسمع إلا من يؤمن آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو ہماری فہم آیتیں مسلمون، ہم مسلمون وہ فرما بردار ہیں. فرمانبردار ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، وإذا وقع القول عليهم جب بات واقع ہوگی لوگوں کے خلاف، جب بات واقع ہوگی لوگوں کے یعنی خلاف منکروں کے خلاف، اخرجنا لهم، أخرجنا لهم ہم نکالیں گے ان کے لیے ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض، دابة من الأرض زمین سے ایک جاندار، زمین سے ایک جاندار تکلمہم، تکلمهم جو ان کے ساتھ باتیں کرے جو گا. ان کے ساتھ باتیں کرے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے بے تھے. شک یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے. اب یہ جو تیسری آیت ہے اس میں ایک تو لفظ قول ہے، قول سے مراد قیامت واقع ہونے کا وعدہ، یعنی جب قیامت قریب ہوگی. اور دابۃ من الارض لفظ ہے دوسرا. دابہ چلنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، ہر جاندار کو کہا جاتا ہے، چیونٹی یا اس سے بھی چھوٹی چیز، ہاتھی یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز، جو بھی جاندار ہے اس کو دابہ کہا جاتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دابہ کو، جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کوئی دو پاؤں پر چلتے ہیں، کوئی چار پاؤں پر چلتے ہیں. تو دابہ، وما من دابۃ فی الارض، بارہواں پارہ سورۃ ہے، وہاں بھی یہ لفظ ہے. ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہ دابہ اس کا مادہ ہے دال اور دو با، اس کا معنی دبیب، آہستہ آہستہ چلنا. یہ جو تیسری آیت میں بات ہے یہ قیامت کی علامتیں 20 ہیں آپ نے فرمائی. کچھ عام علامتیں ہیں، کچھ قرب قیامت کی علامتیں ہیں. تو قرب قیامت والی بھی چند ایک ہیں: سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اس دابۃ الارض کا نکلنا، دھواں چھا جانا، اور اس قسم کی علامت دجال کا خروج. بہت سی چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی، ان کے بعد قیامت قریب ہو. یہ دابۃ من الارض کے بارے میں روایتوں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ وہ جاندار کیسا ہوگا، لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا ایک جاندار، اور وہ مومنوں اور کافروں کو واضح کرے گا.
جن کا ایمان لوگوں کو نہیں معلوم تھا، اور ایک لکیر کے ساتھ لکیر مارے گا چہرے پر تو چہرہ چمک جائے گا، پتہ چلے گا یہ مومن ہے پکا. اور کافروں کے پیشانی پہ وہ لکیر لاٹھی مارے گا تو وہ چہرہ کالا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ کافر ہے. بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ کافر لکھ دے گا وہ کافارہ. تو وہ جاندار بس اتنی بات صفا سے نکلنا، کافروں اور مومنوں کو واضح کرنا، باتیں کرنا، اتنی بات تو صحیح حدیث میں. باقی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. کسی جاندار کا باتیں کرنا کوئی اللہ کے لیے کوئی اس سے بلوانا کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا ہوتا بھی رہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ ایک گوہ نے کلمہ پڑھا آپ کے حق میں، اور اونٹ نے آ کر شکایت کی کہ مجھ سے مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے. آپ نے بلا کر مالک کو کہا کہ یہ تیری شکایت کرتا ہے، کام لیتے ہو تو اس کو چارہ بھی کھلاؤ. تو جانداروں کا بلکہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بھی معجزات میں ثابت ہے. تو یہ اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. اس کا تو اتنا ہی کافی ہے. اب باقی یہ کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں یہ تسلی للرسول ہیں، یعنی اگر یہ لوگ آپ کی بات دن رات آپ سمجھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور یہ آپ کے مقابلہ کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. جیسے اس سے پہلے درس میں بھی تھا کہ ان کی تکلیف سے آپ دل تنگ نہ ہوں، تو زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. اس میں 3 لفظ آتے ہیں، ایک مردوں کا، ایک بہروں کا، اور ایک اندھوں کا. مثالیں دی منکرین کو 3 چیزوں کے ساتھ. فرمایا کہ جیسے اندھے کو رستہ کوئی بتا نہیں سکتا، اندھا رہے اور اس کو رستہ نظر آ جائے، یہ مشکل ہے. پہلے دعا ٹھیک ہو جائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اندھے ٹھیک بھی ہوئے، اور پہلے آنکھیں اس کا آنکھوں کا آپریشن ہو جائے، نظر آ جائے، پھر رستہ نظر آئے گا. جب تک اندھا ہے اس کو رستہ نظر نہیں آ سکتا، نہ کوئی بتا سکتا ہے. دوسری چیز بہرا، اور بہرے کے ساتھ بھی فرمایا جب وہ پیٹھ پھیرے، سامنے دیکھ رہا ہو. بہرا تو اشاروں سے سمجھ سکتا ہے، لیکن بہرا بھی ہو، آواز بھی نہ سنے اور توجہ بھی نہ ہو بلکہ بھاگ رہا ہو، تو اس کو کس طریقے سے کوئی سنائے گا، سمجھائے گا اس کو؟ وہ دیکھتا تو ہے نہیں ادھر کے اشارہ کیا جائے، کان ویسے بہرے ہیں. تو فرمایا کہ تو بہروں کو نہیں سنا سکتا جبکہ وہ بھاگ رہے ہوں پیٹ پھیر کر. اور پہلی بات جو ہے تینوں میں سے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو یہ تینوں باتیں اکٹھی یہاں سورۃ النمل میں بھی ہیں، آیت نمبر 80-81، اور یہی تینوں باتیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 52-53 میں ہیں. وہاں بھی 2 آیتیں ہیں اور الفاظ قریب قریب ایک جیسے ہیں. اور 3 چیزوں سے منکرین کو، ضدیوں کو، متعصبین کو، مخالفین کو تشبیہ دی، اندھوں کے ساتھ، بہروں کے ساتھ، اور مردوں کے ساتھ، کہ یہ جو ہے آپ کے معجزات دیکھنے سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اندھے ہیں، اور یہ آپ کے دلائل کو نہیں سنتے، قرآن کو نہیں سنتے، بہرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں ضد اور تعصب کی وجہ سے. تو ان کو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں. بالکل ایسے یہی مفہوم، یہی معنی. تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے سورہ روم آیت نمبر 52-53 میں، اور سورہ فاطر، سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 14 اور 22. 14 میں ہے کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اور انک لا تسمع الموتیٰ.
وہاں یہ بہرے اور اس کا ذکر نہیں. اور 22ویں آیت میں ہے ما انت بمسمع من فی القبور، قبر میں پڑے ہوئوں کو آپ نہیں سنا سکتے. تو چند آیتوں کے فاصلے سے سورہ فاطر میں ہے 14 اور 22 دونوں میں کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. تو اب کوئی آدمی کہے جی میں تو نبی نہیں سنا سکتا لیکن میں تو سنا سکتا ہوں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب تو نہیں سنا سکتا. کوئی کہے جی میں سناتا ہوں، کیسے سنائے گا؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک سیڑھی ہے شرک کی. یہ جو لوگ عرصوں پہ جاتے ہیں اپنے کام چھوڑ کر، اور یہ جو گنبدیں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں روشنیاں، وہاں میلے، اور وہاں جا کر جو ہے کپڑے اور پیسے اور جانور پیش کرتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں میری بگڑی بنا داتا کہ لاکھوں کی بنائی ہے، ہماری بگڑیاں بنا دو. تو ہر جگہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس کام میں مشغول ہیں. تو ان آیتوں کا ترجمہ اگر ان کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو یہ بیچارے جو جاتے ہیں ان فوت شدہ بزرگوں کے پاس، وہاں جا کر بگڑیاں بنانے کی درخواستیں کرتے ہیں، اور وہاں پر کوئی بیوی مانگتا ہے، کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی کاروبار میں کامیابی کی ان کے سامنے جو ہے وہ اپیلیں کرتا ہے. اگر ان کا یہ عقیدہ بن جائے ان آیتوں کے مطابق کہ مردے نہیں سنتے، تو یہ سارا سلسلہ شرک کا ختم ہو سکتا ہے. نہ اپنا کاروبار چھوڑ کر جائیں، نہ وہاں روئیں کہ ہے طواف کریں اور چیزیں. اور بڑے عجیب و غریب بادشاہی مسجد کے خطیب تھے، موجودہ خطیب صاحب کے والد صاحب، انہوں نے یہاں قریب اور تقریر کی. میں نے ان سے پہلے کئی دفعہ کتنے ہم رہے، لیکن اس دن انہوں نے عجیب ایک باتیں بڑے، انہوں نے کہا فلاں جگہ مزار پر لوگ عورتیں مانگتے ہیں، فلاں جگہ بھینسیں مانگتے ہیں، فلاں جگہ بیٹے مانگتے ہیں، فلاں جگہ، انہیں نام لے لے کر شعروں کا. تو میں حیران اتنی معلومات کہاں سے ہم نے اکٹھے کیے. تو وہ اور عجیب و غریب عقل کے خلاف، یعنی سیال کوٹ کے علاقے کی کوئی نام لیا، وہاں ڈولی لٹکتی ہے قبر پر، جس کی شادی نہ ہو بس وہ لڑکی ہو تو اس کو، وہ اونچی ہے ڈولی پہنچ نہیں سکتا، ہاتھ تو مجاور اٹھاتے ہیں اوپر، پھر وہ ہاتھ لگاتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو وہ نام لے لے کر فلاں جنگ میں فلاں جگہ بھینسیں مانگتے ہیں، فلاں جگہ فلاں چیز مانگتے ہیں، فلاں جگہ. انہوں نے بڑی فہرست ایک لمبی چوڑی سنائی. تو یہ سارے لوگ جو ہیں بیچارے قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، نہ پڑھتے ہیں، بس جی سیسی پنوں دے قصے اور یہ الف لیلا دیاں کہانیاں تے قوالیاں تے مست ہوندے تے نچدن تے اپنے ایمان نو خراب کر دیں. یہ معمولی بات نہیں. اگر یہ ایک بات ان کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے، سب ختم ہو. ان سے کیوں جا کر پکاریں، کیوں مانگیں، کیوں چیزیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صرف 3 تو میں نے آپ کو حوالے موٹے موٹے آسان دیے، ورنہ قرآن میں کئی جگہ ہے کہ سورہ انعام میں بھی ہے کہ مردے نہیں سنتے، سورہ احقاف میں ہے، سورہ یونس میں ہے کہ وہ انکار کریں گے، تم نے ہمیں کہیں نہیں پکارا، قسمیں کھائیں گے قیامت میں کہ بھائی تم نے ہمیں نہیں پکارا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سورہ احقاف میں ہے کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں جو اللہ کے سوا اس کو پکارے جو اس کی پکاروں کو قبول نہیں کر سکتا. قبول کیا کرے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہے. اور سورہ یونس میں ہے کہ کیا ہے جی ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین.
कसम खा कर कहेंगे कि हम तुम्हारी पुकारों से बेखबर हैं। पहली तो बात है तुमने हमें नहीं पुकारा। अगर तुम कहते हो नहीं जी हम तो पुकारते रहे तो हमें पता नहीं, तुमने जो कुछ किया हमें पता नहीं। कुरान में जगह जगह है। तो ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए तो ये एक बुनियाद है। इस पर जो है जब वो समझते नहीं जी हम घर से चलते हैं, बुजुर्गों को पता है कौन आ रहा है, क्या चीज़ लेकर आ रहा है, किस मकसद के लिए आ रहा है, ये सब कुछ उनको पता है। सैकड़ों मील दूर से नंगे पांव जुलूस जाते हैं मज़ारों पर और वहाँ पर कहते हैं जी ये बहिश्ती दरवाज़ा है। और बहिश्त इतनी आसान है। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कोई मदीना मुनव्वरा में कोई गेट बनवा देते और कहते ऐसे गुजर जाओ जन्नती हो गए। ये सारे काम क्यों कराया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना आसान। और फिर कैसा बहिश्ती दरवाज़ा है कि वहाँ डंडे पड़ते हैं, वो जुलूस को हटाने के लिए पुलिस डंडे मारती है। तो जन्नत में डंडे कहाँ आए? बस सोचता समझता है ही कोई नहीं। धक्के लगते हैं और पाँव के नीचे कमज़ोर आते हैं और पुलिस डंडे मारती है, कहते हैं बहिश्ती दरवाज़ा है। तो बहिश्ती के बहिश्त में डंडे लगते हैं। बस पिछों नहीं लगी हमें, कुरान सुनते ही नहीं, न पढ़ते हैं न सुनते हैं। दुआ करनी होती है जब हम कब्रिस्तान जाते हैं जी जब हम कब्रिस्तान में दुआ करते हैं उसका क्या? उनके फ़ायदे के लिए। तो कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है। कब्रिस्तान में जाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप गए भी हैं वालिदा की कब्र पर अल्लाह से इजाज़त लेकर, जब गए भी हैं, फरमाया जाओ ज़ूरूहा जाओ। फ़ायदा भी बतलाया। फ़ायदा क्या बतलाया? दिल नरम होगा मौत को ख्याल करके, और फरमाया आखिरत याद आएगी, दुनिया की मोहब्बत कम होगी। ये 3 फ़ायदे बताए। ये नहीं फरमाया वहाँ से बेटे मिलेंगे, वहाँ से दुकान चलेगी, वहाँ जाकर दरवाजे से दाखिल होगे तो वज़ीर बन जाओगे। फायदा दुआ करने वाले को हम जाते हैं जब उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। हमारा फ़ायदा सिर्फ सवाब कमाना, सुन्नत पर अमल करना, बाकी ईसाले सवाब उनको करना है, पढ़कर उनको बख्शो। और ईसाले सवाब के लिए कब्र पर जाना नहीं ज़रूरी, यहाँ से भी उतना ही सवाब जितना कब्रिस्तान में पढ़ने का सवाब। तो उसके लिए जाने की नहीं, तो जाना है दिल नरम हो जाए, सख्त हो दिल नरम हो जाता है। देखो ये लोग मर गए, इतने वसाइल वाले, हमने भी नहीं रहना, और ये दुनिया फ़ानी है। तो आखिरत की याद मकसद आपने हुक्म भी दिया और फ़ायदा भी बतलाया। ये नहीं फरमाया कि वहाँ से कुछ लेना है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, मैंने इनमें 60 साल से मस्जिदों में हूँ, कई बेचारे मुझे पूछते हैं कि तूने ये काम, ये तो मैं हैरान होता हूँ कि भाई मुझे यही छोटी छोटी बातें पढ़ाते हैं। मैं तो 60 साल से मस्जिद में ही हूँ और तालिब इल्मों को तर्जुमा और हदीस पढ़ाता हूँ। तो यानी वो बेचारे जो हैं, मैंने इन लोगों से सुना है जो कायल हैं सिमाए मौता के, कि उनसे दुआ का कहना शिरक है। कहना कुछ नहीं उनको कि हमारे लिए ये काम करो, दुआ करो, फलां काम करो, नहीं, सिर्फ उनको सवाब पहुंचाने के लिए, तिलावत करके कोई वहाँ पहुंचाने के लिए, कि अपने दिल अपने इस फ़ायदे के लिए, बाकी वो नहीं सुनते। क्योंकि नमाज जनाजा में भी जो हम दुआ पढ़ते हैं उसमें भी हम हमारा ही फायदा। हाँ हमारा तो फ़र्ज़ है, हम फ़र्ज़ अदा करते हैं, लेकिन दुआ उसके लिए करते हैं, ए अल्लाह बख्श दे सारा कुछ। तो ये छोटी सी बात है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला लोगों को समझाना चाहिए। शिरक अल्लाह ने कुरान में एक सूरत में 2 दफ़ा फरमाया, सूरह निसा में, कि अल्लाह ताला शिरक को नहीं बख्शेगा। और सूरह हज में फरमाया मुशरिक ऐसा हलाक होगा यकीनन जैसे आसमान से गिरा हुआ नहीं बचता, कानमा खर्रा मिनस समा। तो ये जैसे कैंसर का 3रा दर्जा है, 3रे दर्जे में कैंसर पहुंच जाए तो दाखिल भी नहीं करते बाद अस्पतालों वाले, जी नहीं बचेगा। ऐसे शिरक जो है रूहानी कैंसर है। इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बचाए और सब लोगों को बचाए, समझाना चाहिए। आखिर दावाना, वैसे तो हम तर्जुमा कर